شرک یہ ہے کہ آپ اپنے خالق اور اپنے رب سے جو کچھ اس کے پاس ہے اور منحصراً اسی کے پاس ہے اسے چھوڑ دیں آپ، اور اسے چھوڑ کر کسی اور کوئی شے، کوئی انسان، کوئی غیر انسان، اس سے یہ امید لگا لیں کہ یہ چیز جو مجھے رب نے، جو مجھے خالق نے اپنی تعمیر کے لیے دینی ہے، یہ یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ بعض چیزیں کمپنیاں ہیں جو ایک چیز بناتی ہیں، چائنا نے آ کر ساری دنیا کا یہ انحصار توڑ دیا ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ یہ چیز جو جاپان سے ملتی ہے یہ چائنا سے بھی ملتی ہے، یہ جو جرمنی سے ملتی تھی پہلے منحصراً، یہ اب چائنا سے بھی ملتی ہے۔ اب کتنی گھڑیاں ہیں، آپ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ فقط سوئٹزرلینڈ سے ملتی ہیں، لیکن اب پتہ ہے کہ نہ، ادھر سے کم ملتی ہیں، چائنا سے زیادہ ملتی ہیں۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ چائنا اس کی مشابہ بناتا ہے، چائنا سے بھی مل جاتی ہیں۔ اب انسان یوں سمجھتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ رب سے ملتا ہے، نہ، رب کے علاوہ بھی ہیں منابع، انسان ہے بعض، یہی چیزیں ان سے بھی مل جاتی ہیں، یہ سامان وہاں سے بھی مل جاتا ہے۔ کچھ ایسے موجودات ہیں، یہ ان سے بھی یہ سامان مل جاتا ہے، ان سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے شرک۔ اور اب ہونا کیا ہے، یوں نہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے، ہم انسان اللہ کے بارگاہ چھوڑ کر ہم دوسروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں، تو اللہ کو ناگوار گزرتا ہے، نعوذ باللہ، اس دکاندار کی طرح۔ جیسے ایک دکاندار کے پاس کوئی چیز ہو اور آپ پہلے اس سے لیتے تھے، اب آپ نے اس سے چھوڑ کر کسی ساتھ والے سے لینا، کسی اور سے لینا شروع کیا، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جی مجھ سے لیتے تھے، اب میرے علاوہ کسی اور سے لے رہے ہو۔ یہ نہیں ہے بات عزیز من، یوں نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ موجود ہے، اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہم اب اللہ کی طرف نہیں جاتے، دوسروں سے لے لیتے ہیں، لیکن مل جاتا ہے وہ سب کچھ۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ ہم جن شریکوں کی طرف جاتے ہیں ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ ذرہ برابر کچھ دے نہیں سکتے۔ ہمیں توہم ہو گیا ہے۔ اب نقصان کس کا ہوگا؟ نہ اللہ کا، کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ سے لیا کچھ نہیں، نقصان اس کا ہے جو تعمیرات میں مصروف ہے، جو اپنی ذات بنا رہا ہے۔ اس ذات کے لیے اسے جو کچھ درکار تھا وہ اللہ کے پاس تھا، اور اس نے اللہ سے نہیں لیا، وہی چیز کسی دوسرے سے لینے گیا جس کے پاس تھی ہی نہیں، تو نقصان اس کا ہوا، ہلاک یہ ہوا، نابود یہ ہوا، دھوکے میں یہ آیا۔ ایمان بیچ میں کیا ہو گیا؟ ایمان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ایمان یہ ہے انسان کی ضرورت ہے۔ انسان نے مومن بننا ہے، انسان نے ایمان اختیار کرنا ہے، ایمان انسان کی ضرورت ہے۔ ایمان، توجہ فرمائیں، یہی عمل جو انسان نے انجام دینا ہے، اس عمل میں خطر ہے، خوف ہے۔ وہ خوف یہ کہ جو کچھ انسان کو چاہیے، ممکن ہے یہ انسان کی دسترس میں نہ آئے۔ انسان کو انسان بننے کے لیے، انسان کی خودی کے لیے، انسان کی تشکیل کے لیے، تعمیر کے لیے جو کچھ چاہیے، خوف ہے۔ خوف کہتے ہیں موجود کے چھن جانا، جو ہے وہ کہیں ہمارے ہاتھ نہ آئے، یہ خوف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اس تشکیل میں، اپنی تعمیر میں، اپنی سیرورت میں، اپنی تکمیل میں اطمینان حاصل کرے، مطمئن ہو، جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل گیا ہے، اور جو مجھے چاہیے وہ مجھ سے چھن نہیں سکتا۔ اس کو یقینی بنائے، اطمینان حاصل کرے۔ اگر یہ اطمینان اسے ہو گیا، مجھے جو چاہیے مجھے وہ مل گیا ہے، اور جو مجھے مل گیا ہے مجھ سے دور نہیں ہوگا، میں اس کو ترک نہیں کروں گا، نہ کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے، نہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ جیسے اللہ نے آپ کو اولاد دی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا، اس وقت اس حالت کا نام اور ہوتا ہے، وہ خوف نہیں ہوتی۔ خوف بچہ پیدا ہونے کے بعد خطر ہے کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے، کہیں یہ فوت نہ ہو جائے، کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے،
اور اگر آپ تسلی کر لیں، اطمینان کر لیں، یعنی انتظام کر لیں کہ یہ بچہ آپ کے پاس ہی رہے گا، آپ کو مل بھی گیا بچہ، اور ملنے کے بعد اس کے گم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے چھن جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس امکان کو حقیقتاً آپ نے معدوم کر دیا، ختم کر دیا، اور یقین حاصل کر لیا کہ یہ اب میرے پاس ہی رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن میں پہنچ گئے، آپ مومن ہو گئے، آپ نے امن کی ضمانت دے دی۔ مومن جو امن کی ضمانت فراہم کر دے، امن کو انشورڈ کر دے، امن کو یقینی بنا دے، وہ مومن ہے۔ جو امن کو یقینی بنا دے، امن خوف کے مقابلے میں جو خوف کو ختم کر دے۔ خوف کس چیز کا؟ خوف یہ کہ میری تکمیل، میری تشکیل، میری تعمیر کے لیے جو کچھ مجھے چاہیے تھا وہ میرے پاس آ گیا ہے، میں نے لے لیا ہے، اور جو مجھے چاہیے تھا اور میرے پاس آ گیا ہے اب مجھ سے چھنے گا نہیں، میں خود اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور کوئی مجھ سے چھڑا نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا مجھ سے۔ اس کو یقینی بنا دے، دیکھے کہ مجھے کیا چاہیے تھا۔ جیسے آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ کو گھر بنانے کے لیے مواد کی ضرورت ہے، اور آپ یہ مواد حاصل کریں، اطمینان اور یقینی بنائیں، امن فراہم کریں، ضمانت دیں امن کی گھر بنانے کی نسبت، کہ گھر سازی کے لیے، خانہ سازی کے لیے جو مواد چاہیے تھا وہ میں نے فراہم کر لیا ہے، میں نے پا لیا ہے۔ اور اب جب وہ مواد آ گیا ہے تو شرکت کا خطرہ ہے، چوری کا خطرہ ہے، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس کے لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ خوب آپ کو یہ سارے ڈر ہیں، یہ سارے ڈر دور کر دیں، آپ اس کو حصار میں لے آئیں، بندوبست کر لیں، انتظام کر لیں، محافظ رکھ لیں، مکمل حفاظت فراہم کر دی آپ نے اس مواد کو امن دے دیا، امن کی ضمانت فراہم کر دی۔ کوئی بھی آ کر دیکھے گا وہ پوچھے گا نہیں کہ یہ آپ کا تعمیراتی مواد محفوظ ہے یا نہیں، نہ، وہ دیکھتے ہی گواہی دے گا، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے جو انتظامات دیکھے ہیں، میں نے جو بندوبست دیکھا ہے، میں نے جو اہتمام دیکھا ہے، میں نے یہاں جو کچھ مشاہدہ کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہاں سے یہ مواد ضائع ہونا، بارشوں میں ضائع ہو جائے، آندھیوں میں ضائع ہو جائے، چوروں کے ہاتھوں ضائع ہو جائے، اپنے معماروں کے ہاتھوں ضائع ہو جائے، ناممکن ہے۔ یہاں مکمل طور پر حفاظتی انتظام موجود ہے، گزرنے والا گواہی دیتا ہے، یہ بے خوف و خطر ہے۔ جو یہ کام کرے، یہ امنیت فراہم کر دے اور سارے خطر دور کر دے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ ایمان، امن فراہم کرنا، امن مہیا کرنا، کس کو؟ اپنے آپ کو۔ انسان کو امن دے، امنیت میں اپنے آپ کو لے آئے، سیکیور کر دے اپنے آپ کو۔ جتنے خطر انسان کو درپیش ہیں کہ یہ بیچ میں کسی جگہ یہ انسان اغوا ہو جائے، بہک جائے، بھٹک جائے، اس کو کوئی گمراہ کر دے، اس کو انسانیت کی راہ سے ہٹا دے، یہ سب خطر ہیں۔ اور یہ شخص اہتمام کرے، ہر خطر کے مقابلے میں اہتمام کرے، انتظام کرے کہ گزرنے والا جس طرح آپ کا گھر دیکھ کے گواہی دے کے جاتا ہے، یہ گھر محفوظ ہے، یہ گھر امن میں ہے۔ کتنا اچھا ہے اس گھر کا صاحب اور مالک جس نے اس گھر کی حفاظت کے لیے ہر اہتمام کر رکھا ہے۔ خوب اسی طرح آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا وجود، آپ کی میں اور آپ کی ہم، آپ کا خاندان، آپ کی نسل، آپ کا ملک، آپ کی قوم،
آپ کا مکتب، آپ کا دین، آپ کا نظریہ، ان سب کو امن فراہم کرو اور اس امن کی ضمانت فراہم کرو اس طرح سے کہ ہر گزرنے والا گواہی دے کر جائے یہ خود بھی محفوظ ہیں، ان کا دین بھی محفوظ ہے، ان کی اولاد بھی محفوظ ہے، ان کا ملک و مملکت بھی محفوظ ہے، ان کی قوم اور ان کی آئندہ نسلیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ امن فراہم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ عزیزان، ایمان، اے لوگو ایمان لے آؤ۔ اس لیے قرآن کریم نے وہ جو ہمارے کرتب ہیں، ہم کرتب کرتے ہیں، اس کو دین بنایا ہوا ہے کہ یہ کرتب دین ہے سارا۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی مشرق کو منہ کر لیتے ہیں، کبھی مغرب کو منہ کر لیتے ہیں، کبھی آسمان کو منہ کر لیتے ہیں، کبھی جنوب کو منہ کر لیتے ہیں، کبھی شمال کو منہ کر لیتے ہیں۔ یہ حالتیں، یہ تنتر، پہلے وضاحت کی ہے نا، جو ہمارے پاس شریعت موجود ہے جنتری کی صورت میں، یہ عرض کیا تھا کہ ناقص ہے، اس کے دو بھائی اور ہیں، جنتر منتر تنتر۔ جنتری آ گئی ہے، منتری تنتری ابھی باقی ہے، آنے والی نسل لگتا ہے کہ وہ بھی لے آئیں گے ابھی آہستہ آہستہ۔ اس میں جنتر اس عمل کو کہتے ہیں، اس کلام کو کہتے ہیں جو لکھا جائے، وہ تعویذ جو بنائے جائیں، نقشے بنائے جائیں، زائچے بنائے جائیں، ان کو جنتر کہتے ہیں۔ منتر جو پڑھے جائیں، پڑھتے ہیں نا آپ، ایسے یہ مداری قسم کے لوگ، دھوکے باز جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب پھر عملیات کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ کچھ کلام منہ سے، ایسے اوٹ پٹانگ کلام منہ سے، چھو چھڑکا فلاں فلاں یہ کر کے پھر پھونک مارتے ہیں آپ کی طرف۔ وہ یہ منتر ہے۔ یہ تنتر، اس میں نہ لکھا جاتا ہے، نہ بولا جاتا ہے، نہ پھونک ماری جاتی ہے۔ تنتر عمل ہے، عمل ہے، کبھی وہاں جائے گا، پھر وہاں جائے گا، پھر ادھر آئے گا، پھر ہاتھ اوپر کر لے گا، پھر جھک جائے گا، پھر لیٹ جائے گا، پھر ٹانگیں اٹھا لے گا۔ یہ سارے حرکات سکنات یہ تنتر کہلاتے ہیں۔ اصل میں ہم وہی تنتری ہیں، حرکات سکنات، بہت سارے کرتب دکھاتے ہیں ہم، اور اس کو دین کا نام دیا ہوا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ کہاں سے تم نے دین بنا لیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ کرتب کہاں سے تم نے بر بنا لیے ہیں؟ یہ دین کہاں سے بنا لیا؟ یہ بر نہیں ہے۔ یہ مشرق کو منہ کر لینا، مغرب کو رخ کر لینا، اس وقت پہ یہ فلاں وقت پہ یہ کام کرنا، یہ کہاں سے دین بنا لیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ، نبیین پر ایمان لے آؤ، ملائکہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ بر ہے، یہ نجات ہے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ، آمنو ہم ترجمہ ایمان لے آؤ کرتے ہیں، دقیق نہیں ہے۔ ایمان لے آؤ، اس لے آؤ نہیں کام خراب کیا ہوا ہے۔ لے آنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی بنڈل ہے، ڈرم ہے، کوئی اٹھا کے گھر لے آنا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ آمنو باللہ، مومن بنو، باللہ، اللہ کے مومن بنو، آخرت کے مومن بنو، اللہ کے ذات سے متعلق ایمان فراہم کرو، یعنی اللہ سے تعلق قائم کرو۔ ایسا تعلق قائم کرو اللہ سے کہ تمہیں امن فراہم ہو جائے، تمہیں امن مل جائے۔ آخرت سے ایسا تعلق قائم کرو کہ تم امن میں آ جاؤ، امن کو ضمانت دے دو، یقینی بنا دو۔ خوب یہ امن کہاں سے آئے گا؟ جب تمہاری جہت ٹھیک ہوگی، آخرت سے تعلق، آخرت کی جانب رخ، آخرت کی طرف سمت،
آخرت کا تصور، آخرت کی یاد، آخرت کی سوچ تمہیں امن دے دے گی. اللہ کے ساتھ تعلق تمہیں امن دے دے گا. اللہ کی کتب منشور، ان پر ایمان لے آؤ، یعنی ان کو امن فراہم کرو، ان سے تعلق ایسا قائم کرو کہ تمہاری زندگی امن میں ہو جائے، تمہارا امن یقینی ہو جائے. ان پیشواؤں سے ایسا تعلق قائم کرو کہ تمہاری حیات کو امن نصیب ہو جائے. یہ امن تمہارا ختم کیسے ہوگا؟ شرک سے ختم ہوگا کہ جب تم اپنے روزمرہ حرکات میں، اسی سیرورت میں، اسی بننے میں، اسی تشکیل میں، تم کبھی اس در پہ نظر آؤ، کبھی اس در پہ نظر آؤ، کبھی اس کے سامنے جھکے ہوئے نظر آؤ، کبھی اس کے سامنے جھکے ہوئے نظر آؤ، کبھی اس سے امیدیں باندھ لو، کبھی اس سے امیدیں باندھ لو، کبھی اپنا رخ اس کی جانب کر لو، کبھی اپنا رخ اس کی جانب کر لو. اگر یہ بیچ میں حرکات سکنات تمہاری سرزد ہوئیں کہ اللہ سے تعلق، آخرت کی طرف رخ اور کتاب آسمانی کی دسترس تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تمہارے ہاتھ میں اگر اللہ کا منشور نہ ہوا اور کوئی اور آئین اپنی زندگی کے لیے بنا لیا، تمہیں امن نہیں ہوگا، تمہارے امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے. تمہیں بہت کچھ چاہیے اس حیات کے لیے. تمہاری مادی ضروریات ہیں، تمہاری معنوی ضروریات ہیں، تمہاری اخروی ضروریات ہیں، تمہاری قومی ضروریات ہیں، تمہاری اجتماعی ضروریات ہیں، تمہاری انفرادی ضروریات ہیں، تمہاری خانوادگی ضروریات ہیں. ان ساری ضروریات کے لیے کیا تمہارے خالق نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہوا، اس کا بندوبست نہیں کیا ہوا؟ اگر کیا ہوا ہے، وہی بندوبست جو تمہارے خالق نے کیا ہوا ہے، اس بندوبست کو جا کر لے لینا، اسے تھام لینا، اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا اور اسے مضبوطی سے تھام لینا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو بندوبست اللہ نے کیا ہے، جو تدبیر اللہ نے کی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. جب تھامو گے تمہیں امن مل گیا ہے. یہ ایمان ہے تمہارا. اللہ کا بندوبست لے لینا، اللہ کی تدبیر لے لینا، یہ ایمان ہے تمہارا. یعنی ایمان سے مراد کہ تم نے اپنی حیات کو تمام پہلوؤں میں امن فراہم کر کے اس کی ضمانت دے دی ہے. یہ امن خراب کہاں سے ہوگا؟ کہ اس بندوبست کو چھوڑ کر تم مشرق و مغرب کی طرف رجوع کر لو. لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب. یہ مشرق و مغرب صرف یہ نہ سمجھو کہ مشرق و مغرب شمال اور جنوب کے مقابلے میں ہے. یہ مشرق و مغرب یہ اللہ کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمانا ہے لیس البر، یہ نہیں ہے، یہ درست دینداری نہیں ہے کہ مشرق کو رخ کر لو یا مغرب کو رخ کر لو. بر کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. عزیزان من، ہم آج کیوں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر شریعت محمدی کا پاس نہ ہوتا تو سجدے کرتا قبر فاطمہ پر، طواف کرتا قبر فاطمہ کا عمر بھر کے لیے. علامہ اقبال تو ہماری طرح عقیدتی انسان نہیں تھے کہ انہوں نے سنا ہوا تھا اور اہل بیت کا ذکر موروثی طور پر سنا ہوا تھا. اقبال اور چیز ہے عزیز من. اقبال رشید انسان ہے، رشد یافتہ شخصیت ہے، بالغ انسان ہے. اگر کہا کہ شریعت کا پاس نہ ہوتا، اگر اور رکاوٹ شریعت میں ممانعت نہ ہوتی، تو یہ مرکز اس قابل تھا کہ اس پہ سجدہ کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ جناب سیدہ نے اقبال کو کیا دیا؟ آپ نے دیکھا کہ اقبال وہ اہل بر انسان تھا جس کا رخ پہلے مشرق کی طرف تھا، پھر مغرب کی طرف تھا، اور پھر اقبال کا رخ مڑ گیا، مشرق سے بھی مڑ گیا اور مغرب سے بھی مڑ گیا، اور سمجھ گیا کہ لیس البر
ان تولوا قبل المشرق والمغرب، نہ ہندی تہذیب مومن کے لیے ہے اور نہ غربی تہذیب مومن کی نجات کا ذریعہ ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بر مشرق و مغرب کہ ہاں کہاں ہے؟ مشرق منبع ہے بر کا، مغرب منبع ہے بر کا؟ نہ، ایمان باللہ، ایمان باللہ ذہنی تخیل نہیں ہے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ سے تعلق جس کے نتیجے میں انسان امن میں ہو جائے، اللہ سے ایسا رشتہ، اللہ سے ایسا تعلق، اللہ سے ایسی قربت، اللہ سے ایسا رابطہ، اللہ سے ایسا واسطہ، اللہ سے ایسا لگاؤ کہ انسان امن میں آ جائے، یہ ہے ایمان باللہ۔ اور آخرت کی طرف ایسا رخ کہ اب کوئی رخ بدل نہ سکے ہمارا، یہ ہے ایمان بیوم الآخر۔ اور پھر کتاب قرآن، کتب پر ایمان، یعنی اللہ کا منشور آئین، اس طرح سے اس آئین کو لو کہ امن میسر ہو جائے، تمہیں مامون ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، خطر دور ہو جائے تم سے۔ لیکن یہاں پر خیال رکھنا کہ ایک بہت بڑا خطر تمہاری کمینگاہ میں ہے، وہ ہے شرک۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے عزیزان، اے دل بندان، لا تشرکو باللہ، شرک مت کرنا۔ شرک اللہ کے علاوہ، آخرت کے علاوہ کہیں رخ نہ کرنا، اللہ کے علاوہ، اللہ سے ہٹ کر کہیں سے کوئی مواد نہ لینا، کتاب آسمانی کے علاوہ کوئی منشور نہ بنانا، آسمانی پیشوا کے علاوہ کوئی پیشوا نہ بنانا۔ اگر یہ فراہم کر لو، یہ ایمان ہے تمہارا۔ ایمان یعنی تم امن میں ہو، تم نے امن کی ضمانت دے دی ہے۔ جب تم امن کی ضمانت فراہم کر دو گے، اس وقت تمہارے لیے لقب آئے گا مومن ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو نہ جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کہاں سے؟ منڈی سے، بازار سے، کہاں سے لائے ہو ایمان؟ اے وہ لوگو جنہوں نے امن قائم کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو امن میں پہنچا دیا ہے، جنہوں نے اپنا دین امن میں پہنچا دیا ہے، جنہوں نے اپنا آئین امن میں پہنچا دیا ہے، جنہوں نے تمام خطر کا راستہ بند کر دیا ہے۔ خطر کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ کسی سے امید، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف رجوع، اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت، اللہ سے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی توقع تمار رکھنا، یہ سب شرک ہے۔ یعنی جہاں سے امن تھا چھوڑ کر، امن کا منبع چھوڑ کر تم شرک کی طرف جا رہے ہو۔ شرک کیوں کرتا ہے انسان؟ امن کو لات مار کے، امن کو ترک کر کے شرک کیوں کرتا ہے انسان؟ یہ اس شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ابو جہل و ابو لہب کرتے تھے، یہ اس شرک کی بات ہو رہی ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، جس میں مبتلا ہیں، جس میں غرق ہیں، صبح و شام کر رہے ہیں۔ یہ اس شرک کی بات ہو رہی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ یہ اکثر جو مومن ہوئے ہیں مشرک ہیں۔ شرک بھی ہے ساتھ ان کی، امن کی بھی بات کرتے ہیں، اللہ سے بھی بات تعلق رکھتے ہیں، اللہ کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن مشرک بھی ہیں ساتھ، شرک بھی کرتے ہیں۔ کیوں شرک کرتے ہیں؟ کہ قرآن تقدس کے لیے پڑھتے ہیں، منشور خود بنا لیتے ہیں، منشور مغرب سے لے لیتے ہیں، ہمارے منشور کو تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے منشور کو ثواب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی، تعمیر، اپنے وجود کی تشکیل، اس کے لیے خود سے ضابطہ بنا لیا ہے، آبا سے لے لیا ہے، شرق و غرب سے لے لیا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو روزانہ ارتکاب ہو رہا ہے۔